بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو میرے چینل دا فور پلر سکلز پر ویلکم۔ وہ تمام دوست جنہوں نے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے لیے ایگزام دیا ہے اور وہ پر امید ہیں یا ان کے برائٹ چانسز ہیں کہ وہ لوگ انٹرویو تک پہنچیں گے، تو اب ان لوگوں کے لیے یہ میری ویڈیو ہے جو انٹرویو کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں۔ انٹرویو کس قسم کا ہوگا، انٹرویو میں کس قسم کے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، انٹرویو میں کیا کیا چیزیں، کون کون سے پرسپیکٹیو اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں، ایسے پہلو ہیں جن پہ آپ نے خود کو تیار کرنا ہے اور انٹرویو میں اچھے نمبرز کے ساتھ آپ نے اپنے انٹرویو کو کلیئر کرنا ہے۔ تو دوستوں، جن دوستوں نے انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کے انٹرویو تک پہنچنا ہے، انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے کہ سب لوگ اس مائل سٹون کو کلیئر کر سکیں۔ میں اپنی پیچھے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں میں نے انٹرویو اور ایون کے فائنل جو سلیکشن ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کتنے لوگ اپیئر ہوئے، کتنے لوگوں نے اپلائی کیا، کتنے لوگ شارٹ لسٹ ہوں گے، کتنے لوگ انٹرویو تک پہنچیں گے اور کب تک یہ سینیریو کمپلیٹ ہونے کے چانسز ہیں۔ تو فرینڈز، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلموسٹ ابھی 2022 چل رہا ہے، تو 2023 کا جو مڈ ہے یعنی کہ جون اور جولائی، تب تک فائنل جو ہے نا کمپلیٹ یہ پورا انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کا جو انڈکشن چل رہی ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی، اور جو فائنل اپوائنٹمنٹ لیٹر جو ایشو ہو جائیں گے وہ تقریباً جون یا مئی کے جو یہ درمیان کا ایک ہے ٹائم 2023 کا، اس میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو دوستو، آپ نے انٹرویو کے لیے جو تیاری کرنی ہے، یہ انٹرویو میں آپ نے کیا کیا چیزوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں، اور ساتھ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی جو میں نے انٹرویو دیا تھا انسپیکٹر انلینڈ ریونیو کا ان 2017۔ جی بالکل، آلموسٹ جنوری ٹو سپٹمبر، آلموسٹ سپٹمبر 2017 میں نے انٹرویو دیا تھا انسپیکٹر ریونیو کا۔ آج الحمدللہ میں اس پوسٹ پر اپوائنٹ ہو چکا ہوں۔ تو آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ ایک تو پہلے بات کریں گے کہ ہم نے انٹرویو کی تیاری کیسی کرنی ہے، اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ جو اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ ہے وہ، یا پھر اس کو کل کی ویڈیو میں ڈال دوں گا میں، کہ وہ ہمارا ہوگا کہ انٹرویو کا جو میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا وہ کیا ہے۔ تو دوستو، انٹرویو کو تیار کرنا آپ نے اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ آپ کے سامنے تین چیزیں آپ نے اپنے رکھنی ہے سامنے، کہ آپ کو انٹرویو میں تین لوگ جو ہیں وہ آپ کو انٹرویو کریں گے اور آپ کو وہ جج کریں گے آپ کے اندر کی جو ایبلٹیز ہیں، جو کوالٹیز ہیں اس کو۔ نمبر ون تو یہ ہے دوستو کہ آپ جب بھی انٹرویو میں ایف پی سی کا جو انٹرویو کا جو سٹرکچر ہے، جو جنرل ریکروٹمنٹ کا سٹرکچر ہے، اس میں تین لوگ ہوتے ہیں، ایک سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ، ایک چیئرمین اور ایک ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ۔ یہ ڈپارٹمنٹ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ انٹرویو لیتا ہے۔ تو انٹرویو کو تیار کرنے کے لیے آپ نے یہ کچھ چیزیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ ان پہ ابھی سے تیاری شروع کر دیجئے گا۔ نمبر ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے جو تینوں انکم ٹیکس اور آرڈیننس، سیلز ٹیکس اور ایکسائز ٹیکس، فسکل پالیسی اور ایف بی آر، ان کو ابھی آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، ان کے اوپر آپ تھوڑا تھوڑا ان کو پڑھتے رہیں ساتھ ساتھ، اس کے اوپر آپ اپنی گرپ کو مضبوط کریں۔ نمبر دو چیز یہ ہے کہ جو کرنٹ افیئرس چل رہے ہیں اور جو کرنٹ افیئرس ایف بی آر کے ریلیٹڈ ہیں، ان کو آپ نے بالکل نہیں ان کو چھوڑنا، آپ نے ان کے اوپر ڈیلی بیسس پہ ان کو ایک نوٹس بناتے رہیں، ایک رجسٹر بنا لیں جس میں آپ نے دو اس کے پورشن بنا لیجیے گا۔ نمبر ون جو پورشن ہے اس کا وہ ڈیل کرے گا آپ کے کرنٹ افیئرس کے ساتھ، اس کو آپ اس رجسٹر میں لکھنا شروع کر دیں ڈیٹ وائز، اس ڈیٹ میں، آج کی ڈیٹ میں یہ کرنٹ افیئر جو ہے، جیسے آج کل جیسے یوکرین کا ایک ایشو چل رہا ہے، پی ایس ایل کا ایک تھا اس وقت، دوسرا ہماری جو سیاست ہے، جو پولیٹکس ہے، اس میں کافی اتار چڑھاؤ چل رہا ہے، تو یہ چیزیں آپ نوٹ کرتے رہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایف بی آر کے ریلیٹڈ جو کرنٹ افیئرس ہیں ان کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔ اس دوران آپ کے انٹرویو سے پہلے، آج سے لے کر آپ کے انٹرویو دوران جو بھی نیا کوئی ایس آر او آتا ہے، نئی کوئی پالیسی آتی ہے، یا کسی بھی قسم کی جو بھی چیز جس میں کہ ایف بی آر انوالو ہے، کہ ایف بی آر نے یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیا، ایف بی آر نے یہ مائل سٹون اچیو کر لیا، یا ایف بی آر کو اتنا ٹارگیٹ ملا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں آپ نے اپنی اس رجسٹر میں نوٹ کرتے جائیں اور اس کو ایک پراپر شیپ دیتے جائیں جو کہ آپ کے کرنٹ افیئر کے بارے میں
ایف بی آر کی سائڈ ہو جائے گی، اور دوسرا جو ہے آپ کا پہلو ہو جائے گا وہ کرنٹ افیئر جو ہے جنرل آل اوور دا ورلڈ جو چل رہے ہیں وہ اس کے بارے میں ہو جائے گا. تو یہ تو دو چیزیں ہو جائیں گی جو کرنٹ افیئرس کے بارے میں ہے. اب اس کے بعد آپ نے جو انٹرویو کے لیے تیاری کرنی ہے وہ جس دن آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں. نمبر ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ کو ایک ریٹن فارم میں آپ نے پریزنٹ کرنا ہے، اور اس کو آپ ایک ایسے فارم میں بنا لیں جو کہ آپ کو بولنا پڑے گا جب آپ کا انٹرویو جو ہے نا وہ بولے گا کہ پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، یا وہ کہے گا کہ جی کچھ اپنے بارے میں بتائیں. تو خود کو آپ نے اس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے کہ جو انٹرویو لینے والا ہے اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ آپ ایک ویلیویبل ایسٹ کے طور پہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو وہ کسی بھی صورت میں ریگریٹ نہیں کر سکتا. تو سیلف جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ انٹرویو جو انسان آپ کا انٹرویو کر رہا ہے اس کو آپ کے اندر وہ تمام کوالٹیز نظر آنی چاہیے جو کہ ان کو چاہیے. اب آپ بینگ این انسپیکٹر آپ انٹرویو دینے جا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کچھ ایسی باتیں کریں کہ جو پیورلی ایف بی آر سے ریلیٹڈ ہوں یا ٹیکس کے ریلیٹڈ معاملات وغیرہ ہوں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ نے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، آپ نے جو ایک دو لائنیں اپنے بارے میں انٹروڈکشن میں بولنی ہیں وہ آپ کے ایسے ہوں کہ آپ کے نام سے شروع ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، آپ کس جگہ پہ جاب کر رہے ہیں، اور آپ اس جاب میں کیوں آنا چاہتے ہیں. ان تمام سوالوں کے جواب جو ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اور آپ نے ان کو اپنے اس جو اپنے انٹروڈکشن لکھنا ہے اس میں آپ نے اس کو لکھ لیجئے گا. اس کو لکھنے کے بعد اس کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ جیسے اگر آپ کو بولنا پڑے اور آپ کچھ اور سوچ بھی رہے ہوں لیکن آپ کی زبان جو ہے وہ تمام وہ لائنیں بول رہی ہو جو کہ آپ نے اپنے بارے میں لکھی ہیں. وہ 7 8 9 یا 10 کے قریب جو لائنز ہیں، اچھی بہترین لائنز، وہ آپ کی آٹومیٹکلی آپ کے منہ سے وہ الفاظ وہ لائنیں وہ نکلتی رہے. یہ آپ کا ہو جائے گا. سیلف کے بارے میں آپ کا کیا ہے. پھر آپ کی کوالیفیکیشن کے بارے میں آ جائے گا کوشچن، کیا آپ کی کوالیفیکیشن ہے. میجورٹی طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ جو فائنل کوالیفیکیشن ہے یا جو میکسیمم کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کے بارے میں ہی کوشچن کیا جا سکتا ہے. لائک جیسے میں نے ایم بی اے ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا تھا، تو مجھ سے جو کوشچن ہوا تھا وہ انٹرویو کے دوران وہ یہی ہوا تھا کہ جی آپ کی کیا کوالیفیکیشن ہے. جب میں نے انہیں بتایا کہ سر آئی ڈیڈ ایم بی اے ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ، تو انہوں نے مجھ سے کراس کوشچن کیا کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کا ٹیکسیشن سے کیا تعلق ہے، ٹیکسیشن سے ہیومن ریسورس کا کیسے آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں. ایک ٹرکی کوشچن تھا. اس کا جواب میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جو اپنی دوسری ویڈیو ہے جس میں میں نے اپنا پرسنل انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا. تو آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. لائک اب جب میں نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں کیا تھا تو میں اپنی جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی جو بیسک جو اس کے کنسیپٹس ہیں، جو بیسکس اس میں ڈیفینیشنز ہیں یا بیسکس تھیوریز ہیں، وہ ساری آلموسٹ اگر پوری نہیں یاد کر سکا تھا اس وقت، لیکن اتنی ضرور تھیں کہ جو میجر ہیں یا جو مشہور جو تھیریز ہیں مینجمنٹ کے ریلیٹڈ، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ریلیٹڈ، میں ان کو یاد کر کے گیا تھا. اسی طرح سے آپ کی جو بھی کوالیفیکیشن ہے آپ اس کو بھی اسی طرح سے یاد کریں. اس کی جو مین اس کی ڈیفینیشنز ہیں، اس کی تھیریز ہیں، اس کی جو بھی آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر آپ کی ایک اچھی گرپ ہونی چاہیے. اس کے بارے میں ہم آگے چلیں تو آپ سے جو کوشچن ہو سکتا ہے وہ آپ کی سٹی کے بارے میں بھی کوشچن ہو سکتا ہے. آپ کس سٹی میں رہ رہے ہیں یا آپ کس سٹی سے بلونگ کرتے ہیں، آپ بائی برتھ کس سٹی سے ہیں اور ابھی کس سٹی میں آپ رہ رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے اوپر آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے. لائک اف آئی بلونگ ٹو لاہور، تو مجھ سے انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ آج لاہور کے جو 12 دروازے ہیں ان کے نام آپ کو آتے ہیں. تو میں نے ڈیفینیٹلی، مجھے سارے تو نہیں آتے تھے لیکن جو بھی مجھے اس وقت 3 4 5 جو نام تھے وہ میں ان کو بتا دیے. اسی طرح سے آپ جس بھی جگہ سے بلونگ کرتے ہیں اس جگہ کے بارے میں، اس جگہ کے ایم پی ایز، اس جگہ کے ایم این ایز، یا اس جگہ کی جو بھی ہسٹری ہے، جو بھی اس جگہ کی مشہور کوئی چیز ہے اس کے بارے میں آپ سے کوشچن کیا جا سکتا ہے. تو جب بھی آپ انٹرویو میں جائیں گے تو آپ کو یہ پرسپیکٹیو بھی اپنا اس کو جو ہے اس پہ بھی آپ کی گرفت مضبوط ہونی چاہیے. اس کے اوپر بھی آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ وہ تمام دوست جو ابھی کسی جاب میں ہیں، ایک تو جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں اور ابھی ریسنٹلی
یا انہوں نے اپنی ڈگریز کو کمپلیٹ کیا ہے یا کرنے والے ہیں لیکن وہ ایلیجیبل تھے اور انہوں نے انسپیکٹر لیول کے اپلائی کر دیا، وہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن وہ لوگ جو جاب کر رہے تھے، آئی واز ڈوئنگ جاب بیفور جوائننگ ایف بی آر، تو اس جاب کے ریلیٹڈ مجھ سے کوشچن ہوئے. تو بات یہ ہے کہ آپ جس بھی ابھی اس وقت جس ادارے میں موجود ہیں، اس ادارے کی جو آپ کو اچھائیاں ہیں یا برائیاں ہیں، اس ادارے کا جو مشن ہے، جو ویژن ہے، یا اس ادارے کا جو کام ہے، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دا سیکنڈ ون تھنگ از دیٹ کہ وہ آپ سے کوشچن کر سکتا ہے، جو اس کا سائیکالوجسٹ ہے، کہ وہ آپ سے یہ کوشچن کرے گا کہ آپ اپنی کرنٹ جاب کو کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، آپ ایف بی آر کو ہی کیوں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کسی اور جاب میں کیوں نہیں جا رہے ہیں. تو اس کا ایک بہترین کوشچن کا جو آنسر ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس کا آنسر میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو پھر دوں گا، بتاؤں گا. میں اپنے پرسنل انٹرویو کی جب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو میں ان تمام کوشچنس کے آپ کو جواب بھی دوں گا. لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کس پرسپیکٹیو میں رہتے ہوئے خود کو انسپیکٹر ان ریونیو کے انٹرویو کے لیے آپ نے پریپیئر کرنا ہے. بات آگے چلیں گے تو اب بات آگے کرتے ہیں کہ جو انٹرویو ہے اس میں، جیسا کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ 3 لوگ اس میں انٹرویو میں آپ کے ساتھ سامنے ہوں گے جو آپ کو انٹرویو کریں گے. ایک تو جو انٹرویو کا چیئرمین ہے یا انٹرویو کو جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے جو ایف پی ایس سی کی طرف سے، ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے اور ایک ڈپارٹمنٹ کا جو ریپرزینٹیٹیو ہے وہ. ابھی تک کے جو کوشچنس تھے، یہ جو پرسپیکٹیو تھا، یعنی کہ کوالیفیکیشن کے بارے میں پوچھنا، سیلف انٹروڈکشن کے بارے میں، کرنٹ اسٹیٹس جاب کے بارے میں، کرنٹ سٹی کے بارے میں، یا کچھ اور بھی اس طرح کے جنرل کوشچنز ہیں. یہ تو آپ کو جو انٹرویو کا جو چیئرمین ہے وہی پٹ کرتا ہے. اب جو سائیکالوجسٹ سے ریلیٹڈ کچھ کوشچن ہیں وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں یہی سب سے جو مین چیز ایک آ جاتی ہے کہ وائی، آپ کیوں اس جاب کو چوز کر رہے ہیں، اس جاب میں آنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کرنٹ جاب کر رہے ہیں تو کیوں چھوڑنا چاہ رہے ہیں. یہ کوشچن آپ کو پٹ کیے جائیں گے، جن کا ہے کہ آپ نے ایک اچھا آنسر دینا ہے، ایک ایسا آنسر جو کہ سائیکالوجسٹ کو لگے کہ بھئی اس نے اگر آپ کو ریکمینڈ کر رہا ہے تو اس کو اپنے اس جو ڈیسیجن ہے اس پہ اس کو ریگریٹ نہ ہو، اور وہ کانفیڈنٹلی طور پہ آپ کو کہے کہ بھئی یس ہی از دا پرسن. اب جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے، ڈیفینیٹلی وہ آپ سے لاس کے بارے میں کوشچن پٹ کر سکتا ہے، وہ آپ سے سیلس ٹیکس کے بارے میں کوشچن پٹ کر سکتا ہے، فسکل پالیسی کے بارے میں کر سکتا ہے، کرنٹ سینیریوز، کرنٹ جو ایف بی آر میں چل رہا ہے اس کے بارے میں کوشچن پٹ کر سکتا ہے. تو وہ آپ کو جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ نے 2 چیزوں کو، کرنٹ افیئرس کے بارے میں اور کرنٹ افیئرز ریلیٹڈ ٹو ایف بی آر کے بارے میں، آپ نے بالکل بھی اس چیز کو ایسے نہیں کرنا کہ یہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے. اس پہ آپ نے ایک اچھی طرح سے خود کو پریپیئر کرنا ہے. یہ کچھ انٹرویوز کی ٹپس تھیں، اور اپنا پرسنل انٹرویو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے علاوہ جو میرے بیچ میٹس ہیں یا کولیگس ہیں ان کے انٹرویوز کوشش کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں. میرے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اور ایک اور چیز آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، اگر آپ میری ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہوں تو میں نے اپنی ہر ویڈیو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اکیڈمیز وغیرہ کو جوائن کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال سے اس پیپر کے بعد وہ تمام دوست جنہوں نے اکیڈمیز وغیرہ جوائن کی ہوئی تھیں، شاید ان کو ایک دھچکا لگا ہو اور انہیں فیل ہوا ہو کہ وہ پیپر والے دن اسی پوائنٹ پہ تھے جس پوائنٹ پہ وہ انسان کی جس نے خود تیاری کی تھی اور وہ جس نے اکیڈمیز کو جو ہے نا اکیڈمیز کے تھرو تیاری کی تھی، وہ ایک ہی پوائنٹ پہ کھڑے تھے. پیپر وہی پاس کر سکے گا جس کے کنسیپٹس کلیئر تھے. رٹے والے یہ جو پیپرز ہیں اس میں جنہوں نے رٹا لگایا، جنہوں نے اکیڈمیز کو موک ٹیسٹ وغیرہ دیے یا اس طرح کیا، وہ لوگ شاید مائل سٹون کو اچیو نہ کر سکیں. باقی بات لک کی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اور اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ تعالی کل کی یا جس اگلی جو بھی میری ویڈیو ہوگی وہ انٹرویو کے ریلیٹڈ ہوگی. اس لیے یہ کہ آپ لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.